ایشیا کے ممالک اور خطے میں پاکستان واحد ملک ہے جہاں عام انتخابات میں 77 سے لے کر 2024 تک الیکشن میں دھاندلی اور نتائج تبدیل ہونے کے الزامات ہی نہیں شواہد بھی موجود ہوتے رہے ہیں۔ الیکشن جتوانا اور اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنا دائیں اور بائیں ہاتھ کا کھیل سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے پڑوسی ممالک میں لوک سبھا کے انتخابات ہوئے لیکن وہاں دھاندلی کے الزامات نہیں لگے۔ وہاں پر بھی انتظامیہ ہے اور انتظامیہ ہی الیکشن کرواتی ہے، کوئی فرشتے نہیں کرواتے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں 1977 سے لے کر 2024 44-45 سال بیت گئے ہیں لیکن ایک بھی الیکشن شفاف نہیں ہوئی۔ پاکستان کے اندر منتخب حکومتیں کو اپنا ٹینیور بھی پورا کرنے نہیں دیا جا رہا۔ یہ شکایات اس وقت پیدا ہوئیں جب ذوالفقار علی بھٹو انتخابات قبل از وقت کرائے اور اکثریت سے جیتے، جس کے بعد مارشل لا لگائی گئی اور اسے گرفتار کر دیا گیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک عام انتخابات میں کسی نہ کسی طرح دھاندلی ہی نہیں دھاندلا کر کے ایک حکومت کو گرا کر دوسری حکومتوں کو قیام پذیر کیا جاتا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر جو موجودہ ہیں راجہ سکندر سلطان نے ان انتخابات میں دھاندلی کا ذمہ دار عدلیہ کو قرار دیا ہے کہ عدلیوں کی وجہ سے انتخابات میں بڑے رزلٹ تبدیل ہو جاتا ہے اور انہی کی وجہ سے انتخابات میں کافی بد انتظامی ہوتی ہے۔ الیکشن کمشنر کے الزامات اپنی جگہ پر، لیکن کافی سیاستدانوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے، مولانا فضل الرحمان سے لے کر محمود اچکزئی سے لے کر پیر پاگارو سے لے کر اختر مینگل سے لے کر ایمل ولی خان تک، ایمل ولی خان سے لے کر عمران خان تک، عمران خان سے لے کر سارے ہی سیاستدان سوائے ایک دو جماعت کے سبھی کہتے ہیں کہ ان کے نتائج تبدیل کیے گئے ہیں اور نتائج تبدیل کر کے انہیں ہروا دیا گیا ہے اور جو ہارنے والی جماعتیں تھیں ان کو جتوایا گیا ہے۔ پیر پاگارو نے اتنا ہی کہہ دیا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ 2024 کے انتخابات کا رزلٹ کیا آنے والا ہے اور کسے جتوایا جا رہا ہے۔ سبھی جماعتیں کہتی ہیں کہ یہ فکس میچ ہی نہیں تھا، یہ سارا میچ ایک طرف تھا۔ محمود خان اچکزئی نے تو اتنا ہی کہہ دیا ہے کہ انتخابات میں مجھے معلوم ہے کہ کتنے اربوں سے خرید کر دیے گئے ہیں۔ ایمل ولی خان نے تو سارا کچا چٹھا ہی کھول کے رکھ دیا ہے۔ ناظرین، عمران خان نے 2013 میں 35 پنچروں کا تذکرہ کیا تھا۔ بے نظیر بھٹو شہید نے تو اتنا کہہ دیا کہ لاڑکانہ اور لاہور کے وزیر اعظموں میں بڑا ہی فرق واضح ہے کہ ان کی حکومت کو بحال نہیں کیا گیا اور نواز شریف کی حکومت کو بحال کیا گیا۔ نواز شریف بھی یہ رونا روتے ہیں کہ انہیں کیوں نکالا گیا اور حکومت میں انہیں اکثریت کیوں نہیں دی گئی، جبکہ نواز شریف 2/3 کی اکثریت سے ہمیشہ حکومت میں آئے رہے ہیں۔ 2013 ہو یا اس سے قبل جتنی بھی حکومتیں نواز شریف نے کی ہیں انہیں اکثریت ملی ہے۔ 2018 میں بھی انگلیاں اٹھائی گئی تھی کہ یہ الیکشن آروز ہیں اور جنرل فیض حمید کی وجہ سے یہ الیکشن عمران خان جیتے ہیں۔ یہ سبھی سیاستدان ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ حقیقی دشمن انہیں نظر نہیں آتے۔